بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور ہمارا آج کا سبق گزشتہ سبق کا دوسرا حصہ ہے۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں غیر مسلموں سے تعلقات، حصہ دوم۔ حصہ اول کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا، پہلے ہم اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ ہمارے حصہ اول کے اندر ہم نے پڑھا کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے جس میں آفاقی تعلیمات ہیں، تمام دنیا کے لیے یہ دین ہے۔ پھر اسلام کی اشاعت کیسے ہوگی، اس حوالے سے ہم نے پڑھا کہ اسلام کی اشاعت صرف دعوت و تبلیغ سے ہوگی، جبر و اکراہ سے نہیں ہوگی۔ پھر ہم نے اس سبق کے اندر یہ بھی پڑھا کہ دین اسلام نے اپنی مخالفت کرنے والوں پر ہمیشہ صبر کی تلقین کی ہے، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کی انہیں اجازت نہیں دی۔ پھر اس حوالے سے ہم کچھ نصوص پڑھ کر یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا تھا۔ اب ہمارا آج کا سبق جو ہے حصہ دوم ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں غیر مسلموں سے تعلقات۔ یہاں سب سے پہلے ہم یہ بات جان لیں کہ جو شخص بھی اسلام کی دعوت دینے والا ہوگا، خود اس کے لیے اسلام نے بہت ساری شرائط وغیرہ رکھی ہیں کہ اس کی مزاج کیسا ہو، اس کی طبیعت کیسا ہو، اس کا انداز لب و لہجہ وغیرہ کیسا ہو۔ تو شائستہ انتہائی خوش اتوار سے اس کو اسلام کی دعوت دینی ہے اور سامنے والے کی خیر خواہی کے ساتھ دعوت دینی ہے۔ اسلام نے کسی طرح کا تشدد، جبر وغیرہ اپنی داعی کے اندر بھی برداشت نہیں کیا اور اپنے دعوت دینے والے کے اندر بھی برداشت نہیں کیا۔ تو اس طور پر اسلام کی دعوت دی جائے گی۔ پھر اگر ہم اسلام کی دعوت کے حوالے سے عام نوع انسانی کے ساتھ جو تعلقات ہوں گے، اس میں اسلام کا اصولی انداز فکر کیا ہوگا جو قرآن مجید کے اندر ہے، تو اس حوالے سے ہم نے یہ 4 باتیں نظر آتی ہیں: محبت، تودد جس کو کہتے ہیں، حسن سلوک، تحسن، حلم و شرافت، التی ہی احسن، اور محافظت کے الفاظ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے ذکر کی جو قرآن مجید اور نصوص کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں جو ہدایات دی گئی ہیں اس میں غیر مسلموں کے ساتھ نہ صرف پرامن طریقے سے رہنے کا اصول دیا گیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کے عالمگیری اصول کے مطابق اقدامات کرنے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام کرنے کی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ مزید یہ کہ قرآن مجید کی مشہور اور عام اصطلاح البر ہے، البر کے اصول کے مطابق کفار سے معاملہ کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اسلامی ریاست کی حدود سے باہر بین الاقوامی سطح پر اسلامی ریاست دوسری ایسی ریاستوں کے وجود کھلے دل سے تسلیم کرتی ہے جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے پیروکار ہوں، جن کا نظام، قانون اور دستور اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب یا تصور پر مبنی ہو، اور ان کے ساتھ اسلامی ریاست کا تعلق ایک پرامن اور معاہدے والا ہو جائے۔ اس نقطہ نظر سے قرآن مجید پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے ایک عمومی اور اصولی موقف اختیار کیا اور اسی پر کاربند رہنے کی مسلمانوں کو ہدایت دی، اور وہ ہدایت یہ کہ بین الاقوامی سطح پر جن قوموں سے تعلقات قائم کیے جائیں، وہ شہری ریاستیں ہوں، قبائل ہوں، یا آج کل کے دور کی بڑی بڑی ریاستیں ہوں، ان سب کے درمیان تعلقات کو اس اصول کی بنیاد پر قائم کیا جائے گا جو سورہ ممتحنہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے کہ دوستانہ، بین الاقوامی اور بین الملکی تعلقات کے نقطہ نظر سے غیر مسلموں کو 2 زمروں میں شامل کیا جا سکتا ہے: مخالفین اور غیر مخالفین۔ مخالفین سے مراد وہ غیر مسلم ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکا ہو، جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھر بار سے نکالا ہو، مسلمانوں پر جنگیں مسلط کی ہوں، ان کے جان و مال کو تباہ و برباد کیا ہو، ان کی عزتیں لوٹی ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایسے کھلے دشمنانہ انسانیت سے دوستی اور پرامن بقائے باہمی کی بات کرنا بالکل بیکار سی چیز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دوسرا گروہ ہے جو غیر مخالفین کا ہے، اور غیر مخالفوں سے مراد غیر مسلموں کا وہ گروہ جنہوں نے مسلمانوں کو گھروں سے نہیں نکالا، نہ مسلمانوں کو پریشان کیا، نہ ان کے دین کے معاملے میں کوئی رخنہ وغیرہ ڈالا، اور نہ مسلمانوں سے اس انداز کی دشمنیاں کی۔ یہ دوسرا گروہ جس کے بارے میں قرآن مجید کی واضح ہدایات ہیں کہ جن لوگوں نے دین کے معاملات میں تمہیں پریشان نہیں کیا اور تم سے مقابلہ اور مقاتلہ، جنگ و جدال نہیں کیا، تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ تم کو اس سے نہیں روکتا کہ تم ان سے بر کا معاملہ کرو، نیکی کا معاملہ رکھو، یعنی نیکی کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرو۔ تو اس لحاظ سے کائنات میں مسلمانوں کے تعلقات 2 قسم کے انسانوں سے استوار ہیں: ایک وہ جو وحی کے رہنمائی اور ہدایات کو تسلیم کرتے ہیں، دوسرا وہ جو اس رہنمائی کو تسلیم نہیں کرتے
اور وحی کے بجائے اپنی یا دوسرے انسانوں کی عقل اور مشاہدہ سے زندگی کے معاملات چلاتے ہیں۔ اسی بنیاد پر دین اسلام نے غیر مسلموں کو مختلف زمروں میں یا کیٹیگریز میں تقسیم کیا۔ جو دارالحرب کے کسی علاقے میں آباد یا کسی علاقے میں کسی حکمرانی کے منصب پر فائز تھے، قرآن مجید میں سارے غیر مسلموں کو ایک ہی زمرے کے اندر شامل نہیں فرمایا، بلکہ مختلف غیر مسلموں کے مختلف احکام ذکر کیے ہیں۔ ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سارے غیر مسلم ایک طبقے میں نہیں آتے۔ مثلا قرآن مجید نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے زیادہ قریب قرار دیا ہے، مشرکین کو سب سے زیادہ دور قرار دیا ہے، پھر عرب کے مشرکین کو عام مشرکین کے مقابلے میں اسلام نے زیادہ دور قرار دیا اور ان کے بارے میں کسی رعایت سے کام نہیں لیا گیا۔ تو قرآن مجید کے اس اسلوب کے مطابق بنیادی طور پر غیر مسلموں کی دو قسمیں قرار دی گئی۔ پہلی قسم ان غیر مسلموں کی تھی جو اصلاً آسمانی مذاہب کی پیروی کے مدعی تھے، یعنی ان کا دعویٰ تھا کہ ہم پر بھی کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، ہم بھی کسی سماوی کتاب کے پیروکار ہیں۔ یہ اہل کتاب تھے جو اس اعتبار سے مسلمانوں کے قریب اور مسلمانوں کے مشابہ تھے کہ وہ اپنی اپنی جگہ ان بنیادی تصورات اور عقائد کو کسی نہ کسی رنگ میں تسلیم کرتے تھے جن پر اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ مثلا وہ توحید، نبوت، آخرت وغیرہ کو مانتے تھے۔ وہ ان انبیاء کرام میں سے بہت سو کو مانتے تھے جن کو قرآن مجید نے بطور نبی تسلیم کیا ہے اور جن کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں، اس لیے غیر مسلموں کی اقسام میں سب سے پہلے انہیں رکھا گیا۔ اہل کتاب کے بعد دوسرا درجہ ان غیر مسلموں کا رکھا گیا ہے جن کو فقہائے کرام نے شبہ اہل کتاب قرار دیا ہے کہ اہل کتاب لوگوں کے مشابہ ہیں، یعنی وہ غیر مسلم جو بعض اعتبار سے اہل کتاب کے طرح سے تھے، ان کے مشابہ تھے۔ ایسے غیر مسلموں سے مسلمانوں کا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑ چکا تھا۔ اس کے بعد عام کفار کی حیثیت خواہ وہ بت پرست ہوں، مشرک ہوں یا کسی نہ کسی مذہب کے قائل ہوں اور کسی نہ کسی رنگ میں خدائے بزرگ و برتر کے ماننے والے ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جو سرے سے خدا کے وجود کے ہی قائل نہیں، یا تو بالکل دہریہ ہیں یا فطرت پرست ہیں اور مذہب کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ سب سے آخری درجہ مشرکین عرب کا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قوم جن کو آپ علیہ السلام نے براہ راست 23 سال اپنی زبان اقدس سے دین کی دعوت دی اور انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور ان کے ساتھ کسی قسم کی رو رعایت روا نہیں رکھی۔ ان کے بارے میں 3 رویوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان 3 متبادل رویوں میں سے ایک رویہ اپنے لیے اختیار کریں، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر جزیرہ عرب کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ یہ سختی ان کے لیے روا رکھی گئی کہ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز حصی اور روحانیت اسلام کا محور بنانا مطلوب تھا۔ اللہ کی مشیت میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ اب جزیرہ عرب صرف اور صرف دین اسلام کا مرکز ہوگا اور وہاں دوسرے غیر اسلامی اور لا دینی نظریات اور مذاہب کو باقی رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ احکام جو مشرکین عرب کے تھے یہ انہی کے ساتھ خاص تھے، تو اس طور پر یہ معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا۔ اس نظری اور دینیاتی اور ایک حد تک جغرافیائی تقسیم کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی ایک تقسیم اور ہے۔ یہ دوسری تقسیم اس بنیاد پر ہے کہ بالفعل یعنی اس وقت ان کے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کس نوعیت کے ہیں، ان کے مذاہب اور ان کی پالیسی میں، ان کے فکر میں مسلمانوں کے بارے میں کیا طرز عمل پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر کئی ذیلی تقسیم کی گئی۔ ان میں ایک قسم معاہدین کی ہے، یعنی سب سے پہلے وہ لوگ جن کے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے اور طے شدہ شرائط کے تحت تعلقات کی نوعیت واضح طور پر طے ہو گئی ہیں، جس میں دونوں فریقوں کے حقوق اور ذمہ داریاں طے کر لی گئی ہیں اور اقلیت کے ہونے کی حیثیت سے غیر مسلموں کے اور اکثریت ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے حقوق و فرائض کا واضح طور پر تعین کر لیا گیا ہے اور معاہدہ کے ذریعے فریقین کی ذمہ داریاں بھی طے کر لی گئی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو فقہائے کرام نے معاہدین کے نام سے یاد کیا، یعنی جن کا مسلمانوں سے کوئی معاہدہ ہو چکا ہے اور اس معاہدے میں فریقین کے فرائض اور ذمہ داریاں شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے طے کر لی گئی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے اہل ذمہ، جو کسی مفتوحہ علاقے کے غیر مسلم باشندے ہوں، وہ علاقے دنیا اسلام نے فتح کر لیا ہو اور وہاں کے باشندوں نے اپنے مذہب پر قائم رہنا پسند کیا ہو اور وہ اس فتح کے نتیجے میں اسلامی ریاست کے شہری بن گئے ہوں اور اپنی حفاظت کا بدلہ جزیہ کی صورت میں ادا کرتے ہوں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن سے کوئی جنگ ہو رہی ہو اور جنگ کی کسی واضح نتیجے پر پہنچنے سے قبل اس کے اختتام سے پہلے ہی ان سے کوئی مستقل یا عارضی معاہدہ ہو گیا ہو، صلح ہو گئی ہو اور فریقین کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہو۔
ان سب کے احکام الگ الگ ہیں. ان میں سے بعض کے احکام قرآن میں دیے گئے ہیں. مثلا قرآن مجید میں اہل کتاب کے ذبیحہ کو جائز قرار دیا گیا ہے، یا مثلا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز قرار دیا گیا ہے. اسی طرح بعض احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے واقعات سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہو، باہمی کفار کے ساتھ جو تعلقات کی اساس اور بنیاد ہے وہ کیا ہو. اسلام مسلمانوں کو باہم اعلیٰ اخلاقی رویہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، انہیں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتا ہے، ان کے آپس کے اخلاق اور قانونی حقوق مقرر کرتا ہے، ان کے درمیان تعاون و تناصر، ایک دوسرے کی مدد و نصرت کا جذبہ بیدار کرتا ہے، اور انہیں ایک نظام حیات دے کر ایک امت بناتا ہے. اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام نے اس امت کو ایک اعلیٰ نصب العین دیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ دنیا میں خدائے واحد کے دین کے علمبردار بن کر اٹھیں، انسانوں کو ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح و ہدایات کا پیغام دیں، دنیا میں خیر کو عام کریں، بھلائیوں کو پھیلائیں اور برائیوں کو مٹائیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو قرآن سنت کی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں سے تعلقات بقائے باہمی کی اساس و بنیاد ان اصولوں پر ہو سکتی ہے. نمبر 1، شرف انسانیت اور عظمت آدمیت. شرف انسانیت اور تکریم انسانیت کی تعلیمات کے چونکہ یہ اسلام کے اہم ترین اجزاء ہیں، اس کی تعلیمات ہیں خصوصی، لہذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو یعنی انسان کو عزت دی، تکریم دی. اس لحاظ سے اسلام بلا تفریق رنگ و نسل، علاقہ و مذہب اور ملت تمام انسانوں کو اشرف انسانیت کے بلند ترین مقام پر فائز کرتا ہے، اور بحیثیت انسان اس کی قدر و منزلت، اس کے حقوق کا تعین کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کسی شخص نے ایک نفس کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اس طریقے سے انسانیت کی عظمت کو اور اس کے وقار کو قرآن مجید میں بحال کیا اور اس کی توقیر کو، حیثیت کو بہت زیادہ بڑھا دیا. پھر اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کو زندہ کیا، بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا. اسلام دیگر مذاہب اور اقوام کے ساتھ باہمی تعلقات کی اساس میں انسانی قدروں اور شرف انسانیت کو ایک بنیادی عنصر قرار دیتے ہوئے اس سے معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے. پھر اسی طور پر اگر غیر مسلموں سے تعلقات کی بات ہم کریں تو پھر ایک آ جاتا ہے عدل و انصاف. مسلمانوں کو اپنے تمام معاملات میں دیانتداری اور انصاف کا حکم دیا گیا ہے، خواہ معاملہ اپنے دشمنوں کا ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح واقف اور باخبر ہے. عدل و انصاف کا تصور اسلام کا ایک اساسی اصول ہے، لہذا اسلام عدل و دیانتداری کے تعلق سے غیر مسلموں سے تعلقات جاری رکھنا چاہتا ہے، چاہے اس کا تعلق افراد کسی گروہ سے ہو یا ریاستوں سے ہی کیوں نہ ہو. اسلام عدل و انصاف سے اپنے معاملات طے کرے گا. پھر اس میں تیسری چیز آ جاتی ہے امن، امداد باہمی اور تعاون. امن و امان اور باہمی تعاون اور ہمدردی بھی ایک اہم اساسی اصول ہے جو استحکام اور پائیداری میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے. البر میں نے پہلے بھی عرض کیا قرآن مجید کی ایک جامع اور معروف اصطلاح ہے جس میں معاشرتی برائیوں کو ایک ایسا جامع نقشہ دیا گیا ہے جس میں رفاعی معاشرے کے سارے پہلو شامل ہیں. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بر یعنی نیکی کے معاملات میں تعاون کرنے کو
انسان کی خدمت کے ان تصورات کو اپنے کئی نصوص کے اندر، ارشادات کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس میں چوتھی چیز آ جاتی ہے عہد کی پاسداری اور تکمیل۔ باہمی تعلقات میں ایک اور اہم اساسی اصول وعدے کی پاسداری اور تکمیل ہے۔ اسلام مسلمانوں پر یہ اخلاقی فریضہ عائد کرتا ہے کہ وہ انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اپنے تمام شخصی، قولی اور بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کریں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جن میں مسلمانوں کو اپنے عہد و اقرار کی پاسداری کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک موقع پر ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یعنی عہد کی پاسداری، وعدے کی پاسداری کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد کو، وعدے کو پورا کرو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اہل ایمان وہ ہیں، اچھے اہل ایمان وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ دین اسلام میں عہد شکنی کو، وعدہ کو توڑ دینے کو، معاہدات کو پامال کرنے کو ایک بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ، یعنی ہر دھوکے دینے والے کو، وعدے توڑ دینے والے کے پاس قیامت میں ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے سے وہ جانا جائے گا۔ اسلامی ریاست میں تمام افراد کو مذہبی اور گروہی تعصبات سے آزاد جمہوری خطوط پر حقوق و فرائض کے مابین دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر شہری حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ عوام کے تمام گروہوں کی فلاح و بہبود اور ان کے مختلف نظام ہائے قانون کا پاس و لحاظ رکھنا اور ان کے تعلق سے فرض شناسی افراد اور گروہوں کے حقوق و فرائض کی مخلصانہ بجا آوری کی واحد ذمہ داری ہے۔ مذہب اور نظریات کی آزادی جس کے ساتھ عمل اور اظہار کے پرامن اور شائستہ وسائل موجود ہوں، صحت مند، پائیدار، وسعت پذیر اور ترقی کی طرف قدم بڑھانے والے معاشرے کی ناگزیر حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس طور پر اسلام نے جو پانچویں چیز ذکر کی ہے وہ عدم اکراہ اور حریت فکر ہے کہ آپ سوچ میں آزاد ہو۔ دین اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، اس میں جبر و تشدد نہیں، یہ اپنی بات افہام، تفہیم، دلیل، برہان، واضح و نصیحت اور بحث و گفتگو کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، اب وہ چاہے شکر گزار بنے یا ناشکرا اور کافر بنے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور اے رسول کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، بس جو چاہے اس پر ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا بلکہ اختیار اور آزادی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے حق و باطل کو واضح کیا اور انسان کو پوری آزادی دی کہ ان میں سے جو راہ اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اسلامی ریاست میں کسی ذمہ یا مستامن کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اگر کسی کو مجبور کیا گیا اور اس نے مجبوری کی حالت میں اسلام کا اظہار کیا تو اس کا اعتبار بھی نہیں۔ عدم اکراہ کے ساتھ دین اسلام دیگر مذاہب کے مکمل احترام کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام نے شرک کی مذمت کی ہے، اس بنیاد پر مشرکین کے معبودوں کو جنہیں معبودان باطل سمجھتا ہے ان کو گالی دینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو۔ دوسری طرف تعلیم دی گئی کہ احسن طریقے سے ان سے برتاؤ کیا جائے، تہذیب، شائستگی اور حسن اخلاق سے ان کے دل جیتنے کی کوشش کی جائے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، نیکی اور بدی یکساں نہیں، تم برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو اچھا ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تمہارے اور اس شخص کے درمیان جس میں دشمنی تھی ایسے ہوگے گویا کہ جگری دوست ہوں۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم بندگی نہیں کریں گے مگر صرف اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے اور کسی اور دوسرے رب کی عبادت نہ کریں۔ اس طریقے سے ایک جو چیز آ جاتی ہے وہ غیر جانبداری، یعنی کفار تمہارے ساتھ ایسا معاملہ شروع کر دیں کہ وہ تمہیں نہیں چھیڑتے، تم ان کو کوئی بات نہ کرو، تو انہیں بھی اجازت دی گئی ہے
کہ اگر کوئی تم سے دور ہو جائیں اور لڑائی نہ کریں اور تمہاری طرف سلامتی والے معاملات بھیجنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا پابند نہیں کیا تم ان پر زور زبردستی کرو اور ان کو دین میں داخل کرو۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہو جاتا ہے۔ اپنے درس کا اگر ہم یہاں خلاصہ پڑھیں تو ہم نے آج کے درس کے اندر اسلام کی دعوت دینے والے کے مزاج و طبیعت کے بارے میں پڑھا، پھر غیر مسلموں کی 3 قسمیں پڑھی، اور پھر غیر مسلموں کی کچھ ذیلی اقسام ہم نے حیثیتیں پڑھی، پھر غیر مسلموں سے تعلقات کن بنیادوں پر ہو گئے، ان کے چند اساسی اصول پڑھے جن میں شرف انسانیت، عدل و انصاف، امن، امداد باہمی اور تعاون تھے، ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنا، عدم اکراہ اور حریت فکر، اور آخر میں غیر جانبداری کا معاملہ تھا۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔